اہم ترین اپڈیٹ دیں آپ کو. سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹس کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سنایا گیا ہے. کل عدم قرار دے دیا گیا ہے. سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹس کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور یہ ایکٹ کل عدم قرار دے دیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کل عدم سے قرار دے دیا ہے. سپریم کورٹ نے کیس کی 6 سماعتیں کرنے کے بعد 19 جون کو فیصلہ محفوظ کیا. مزید جانیں گے مریم نواز سے. مریم، اپڈیٹ کیجیے گا. جی، سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ جو ہے وہ کل عدم قرار دے دیا ہے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایکٹ خلاف قانون ہے. جو ایکٹ کے خلاف تمام درخواستیں آئی تھی ان کو منظور کیا جاتا ہے. چیف جسٹس پاکستان نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ جو تفصیلی وجوہات ہیں اس فیصلے کی وہ بعد میں جاری کی جائیں گی. عدالت نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ ہے 2023 جو کہ 29 مئی کو عمل میں آیا تھا اس کو کل عدم قرار دیا جاتا ہے. اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ سپریم کورٹ کا جو دائرہ اختیار ہے اس کو بڑھایا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جو مفاد عامہ یعنی آرٹیکل 184(3) کے مقدمات ہیں ان میں ریویو کے ساتھ جو ہے اپیل کا حق دیا جائے گا. اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو ریویو سننے والا بینچ ہوگا وہ جو مرکزی کیس سننے والا بینچ ہے اس سے بڑا ہوگا. اس ایکٹ کے تحت یہ بھی قرار دیا گیا تھا کہ جو تمام تر اس سے متعلق اور اس سے مماثلت رکھنے والی قانون سازیاں اور ساتھ میں رولز اور جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں ان کے باوجود یہ ایکٹ جو ہے وہ نافذ العمل ہوگا. اور سپریم کورٹ نے یہ اس ایکٹ کے خلاف جو ہے وہ درخواستیں جون میں سننا شروع کی اور تقریباً 1 ہفتے مسلسل اس کیس کی سماعت کی گئی تھی. سپریم کورٹ نے ان درخواستوں کو پی ٹی آئی کی جانب سے اس کے ساتھ ہی دیگر جو وکلا ہیں ریاض حنیف راہی جس میں زمان خان بردک اور جورس فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف درخواستیں تھیں جنہوں نے اس ایکٹ کو چیلنج کیا تھا اور یہی کہا تھا کہ یہ جو ایکٹ ہے اس کے لیے سمپل میجورٹی یعنی کہ جو اس وقت پارلیمنٹ میں جو سمپل میجورٹی ہے اس ایکٹ پاس نہیں ہو سکتا بلکہ اس ایکٹ کو پاس کرنے کے لیے 2/3 اکثریت درکار ہے یعنی آئینی ترمیم لازم ہے. اور سپریم کورٹ نے بھی جب اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو چیف جسٹس پاکستان نے یہی کہا تھا کہ اس طرح سے مبہم قانون سازی نہیں کی جا سکتی. قانون سازی جو ہے وہ واضح نہیں ہے. سپریم کورٹ متعدد بار اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے بھی یہ کہتی رہی. ججز کی جانب سے مختلف سوال کیے جاتے رہے. چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ تھا جس میں جسٹس جاد الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل تھے اور یہ جو الیکشن کمیشن کی ریویو اپلیکیشن تھی جو کہ پنجاب میں انتخابات سے متعلق تھی اس کی سماعت کر رہا تھا جس کے دوران اٹارنی جنرل نے ایک دن آ کے عدالت کو یہ بتایا کہ ایک نیا قانون پاس ہو چکا ہے اور اگر اس قانون کے عمل میں آنے کے بعد سپریم کورٹ جو ریویو ایکٹ کے خلاف نظر ثانی جو الیکشن کمیشن کا ریویو ہے اس کو نہیں سن سکتی. اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے اس کیس کو وہیں پر جو ہے وہ روک کر اس کیس کی سماعت کی اور اب جو ہے وہ سپریم کورٹ نے جو یہ ایکٹ ہے اس کو کل عدم قرار دے دیا. اور اس کے بعد اب یہی ہے کہ ممکنہ طور پر جو سپریم کورٹ کا وہی بینچ تھا 3 رکنی بینچ یعنی چیف جسٹس پاکستان اور اس کے علاوہ جسٹس جاد الحسن اور جسٹس منیب اختر وہ پنجاب میں انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل پر بھی سماعت کریں گے. جو ریویو کے کیسز تھے وہ اس کیس کی وجہ سے جو ہے وہ التوا کا شکار تھے اور اب ممکنہ طور پر ان کیسز کی سماعت ہوگی. آج سپریم کورٹ کا بینچ تقریباً صرف 1 منٹ کے لیے جو ہے وہ کمرہ عدالت میں آیا اور آگے صرف اتنا جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا کہ جو سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ ہے اس کو کل عدم قرار دیا جاتا ہے. وہ خلاف آئین ہے، خلاف قانون ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ جو تمام درخواستیں ہیں اس ایکٹ کے خلاف ان کو منظور کیا جاتا ہے. اچھا مریم، یہ بتائے گا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے تفصیلی وجوہات کب جاری کی جائیں گی یہ واضح کر دیجیے گا اور اس کیس کے ذرا اہم پوائنٹس بھی بتائیے گا. جی، اس کیس کے دوران جو اہم پوائنٹس اٹھائے گئے تھے جو درخواست گزار کے وکیل تھے علی ظفر جنہوں نے کہ اس کیس میں پہلے جو اس کیس کے اندر درخواست گزار نہیں تھے لیکن بعد میں ان کو درخواست گزار بنایا گیا عدالت کی جانب سے. انہوں نے پہلی ہیئرنگ پہ جو ہے وہ آ کے عدالت کو بتایا کہ اس طرح کی قانون سازیاں آئین کے قتل کرنے کے مترادف ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس طرح کی قانون سازیاں حکومت کو کرنی ہے تو جو پارلیمنٹ اس وقت موجود ہے وہ پارلیمنٹ اس طرح کی قانون سازی نہیں کر سکتی. جو درخواست گزار کے وکیل علی ظفر تھے انہوں نے یہی کہا کہ اس طرح کی قانون سازی کے لیے آئینی ترمیم درکار ہوتی ہے. اور پھر جب اٹارنی جنرل کو جو ہے وہ اس کیس کے اندر دلائل کا موقع دیا گیا تو اٹارنی جنرل نے یہی بتایا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے. ایک ایکٹ کے ذریعے اس طرح سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار بڑھایا جا سکتا ہے. اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو تمام درخواستیں ان کو ہائی کورٹ کو سننا چاہیے، سپریم کورٹ کو نہیں، کیونکہ ہائی کورٹ وہ پہلا فورم ہے جو اس طرح کی قانون سازیوں کے خلاف درخواستیں انٹرٹین کر سکتا ہے. لیکن عدالت نے اٹارنی جنرل کی استدعا نہیں سنی اور آج جو درخواست گزاروں کا مدعا
था उसी की तौसीक करते हुए इस एक्ट को कलअदम करार दिया। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 2 माह इस केस की जो जजमेंट है उसको रिजर्व रखा, उसको महफूज रखा और मुमकिन है कि आज ही इसकी तफसीली वजूहात जारी कर दी जाए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट पे मुनहसर है कि तफसीली वजूहात कब जारी की जाएंगी। इम्कानात हैं कि आज ही तफसीली वजूहात जारी की जाएंगी। साथ ही रहेगा मरियम नवाज, इंतहाई अहम मालूमात आपने हमसे शेयर की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स एक्ट कलअदम करार दे दिया है। मुतफ़िक़ा तौर पर यह फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट आइन के खिलाफ है, ये कहा गया है इस फैसले में। याद रहे, इस एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया गया था। एक्ट के तहत अपील सुनने वाले बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस सुनने वाले जजेस से ज्यादा होना लाजिम है। पीटीआई समेत इनफरादी हैसियत में वकला ने इस एक्ट को चैलेंज किया था और अब ये तफसीली फैसला कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में, अभी तक वाज़ेह नहीं किया गया कब ये तफसीली वजूहात जारी की जाएंगी।